بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ان کے ایک غلام تھے حضرت قمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان کے بارے میں کچھ آج معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت قمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، بہت بڑے طاقتور تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے جنگجو تھے، اور ہمیشہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ رہے ہیں، اور حضرت علی کے عشق میں، ان کی محبت میں انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ تو ان کا واقعہ اس نیت سے ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت، اور ان سے محبت کرنا جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ صرف مومن ہی حضرت علی سے محبت کر سکتا ہے، اور جو منافق ہے وہ حضرت علی سے بغض کرتا ہے۔ جو حضرت علی سے بغض کرے اسے منافق قرار دیا گیا، اور جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے اسے ایمان والا قرار دیا گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو اپنے دل میں مزید اضافہ کرنے کی نیت سے حضرت قمر کا واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت قمر کا واقعہ اس طرح تھا کہ تبوک ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، مطلب ایک ملک تھا، اس ملک کا بادشاہ تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلمان جہاں جاتے ہیں جیت کر واپس آتے ہیں۔ جنگ بدر میں جیت حاصل کی، اور جنگ خندق میں جیت حاصل کی، خیبر میں جیت حاصل کی، جہاں بھی جاتے ہیں جیت کر واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا مسلمانوں کی طاقت کا جو ہے مطالعہ کرنا شروع کیا کہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس، ایسا کیا ہے ان کے پاس کہ وہ ہر وقت جا کر جیت کر واپس آتے ہیں، کم تعداد میں ہوتے ہیں اور بڑی فوج کو ہرا کر واپس آتے ہیں۔ ایسی کون سی خاصیت ہے، ایسی کون سی خوبی ہے مسلمانوں کے اندر؟ تو انہوں نے اس کا ابحاث کرنا شروع کیا۔ جب ابحاث کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے جو باتیں نظر آئی، سب میں پہلی بات جو نظر آئی ان کے سامنے وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں ایک ایسا بہادر ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں جیت کر واپس آتا ہے۔ اس کی تلوار جو ہے بجلی کی طرح جو لوگوں پر برستی ہے، اور جو سب سے بہترین بہادر ہے، اور وہی جو ہے مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ اور وہ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مشورہ کر کے اس بات کو طے کیا کہ ہم سب سے پہلے حضرت علی کا قتل کرتے ہیں، حضرت علی کو مارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، پھر اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا، تو اس میں وہ تبوک ریاست کا جو بادشاہ تھا، تو اس نے یہ کیا کہ پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں، دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے پہلوان جنگجو ہیں ان تماموں کو بلایا جائے۔ تو ان کا ایک کمپٹیشن ان کا لگایا جائے گا، اس کے اندر جو جیتے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا، بہت بڑی رقم اس نے اعلان کی، اس رقم جو ہے جیتنے والے کو دی جائے گی۔ تو تمام ملک بھر سے بہت بہترین تلوار باز، نیزے باز، یعنی ہر شعبے میں مہارت رکھنے والے پہلوان جمع ہو گئے، مانو کہ ریسلر سارے جمع ہو گئے۔ تو تماموں میں مقابلہ لگایا گیا۔ تو کتنے ریسلر تھے؟ تو 400 ریسلر تھے، 400 پہلوانوں میں وہ مقابلہ لگایا گیا۔ تو مقابلے کی شرط کیا تھی کہ ایک ایک کا مقابلہ لگایا جاتا تھا، یعنی 2 لوگوں کے بیچ میں مقابلہ کرایا جاتا تھا، جو جیتے گا اسے اگلی سٹیج میں اسے آگے لے جایا جاتا تھا، جو ہارتا تھا اسے واپس باہر کر دیا جاتا تھا۔ تو 400 لوگوں میں اس طرح مقابلہ ہوا۔ تو پہلے 400 کا جب مقابلہ ہوا تو اس میں سے 200 باہر گئے، 200 اندر آئے، پھر مقابلہ ہوا تو 100 باہر گئے، 100 اندر آئے، پھر 50، پھر 25، ایسے کرتے کرتے آخر میں جس نے مقابلہ جیتا، یعنی تمام 400 پہلوانوں کو ہرا کر جو سب سے زیادہ وجیتا رہا، سب سے بڑھ کر جس نے بہادری دکھائی اور جو مقابلہ جیتا، اس کا نام فتح تھا۔ تو فتح کو بادشاہ بلاتا ہے، اس کا جو انعام دینا تھا اس کو انعام دیتا ہے، اور جو بخشش کی جو ٹرافی تھی وہ بھی اس کو دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جانے لگتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے رک جا، آج شام کا کھانا تجھے ہمارے ساتھ کھانا ہے، تیرا ایک اور اعزاز۔ تو شام کے کھانے پر اسے اپنے گھر میں بلاتا، محل میں بلاتا ہے۔ اس کے محل میں اس کی خوبصورت بیٹی بھی ہوتی، تو وہ بیٹی کھانا دینے کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو فتح کی نظر اس کی بیٹی پر پڑتی ہے، تو وہ بادشاہ کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد کہ میں نے یہ جو کمپٹیشن کا جو اہتمام کیا تھا، مقابلہ کرایا تھا، تو ایک نیت کے تحت کرایا تھا، ایک مقصد کے تحت کرایا تھا۔ یہ تو انعام جو تجھے دیا گیا یہ کچھ قیمت نہیں رکھتا، بہت معمولی انعام ہے۔ اگر تو میرا وہ کام کرے گا، یعنی مجھے کمپٹیشن رکھنے کا میرا مقصد کیا تھا کہ سب سے بہترین ایسا پہلوان کو چننا، تمام ملک بھر میں سے سب سے بہادر کو چننا، یہ میرا مقصد تھا، اور اس بہادر سے مجھے ایک کام لینا ہے۔ اگر وہ کام کرتا ہے تو میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دوں گا، اور اپنی ساری آدھی جو سلطنت ہے میری، تو آدھی سلطنت میں اس کے نام کر دوں گا۔ تو وہ فتح کہتا ہے کہ
تو اتنے بڑے مقصد کے تحت یہ جو کمپٹیشن کیا ہے اور میں نے اس کو جیت کر یہاں آیا ہوں اور تو نے تیرا مقصد بھی مجھے بیان کیا ہے، تو بتا واقعی یہ کام بڑا مشکل ہوگا؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں بہت مشکل کام ہے۔ تو فتح بھی کہتا ہے کہ مجھے مشکلوں سے کھیلنے کی عادت ہے، میں ہمیشہ بچپن سے مشکلوں سے کھیلتا آیا ہوں، اور بتا کیا تیرا کام ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ایک آدمی کا سر لانا ہے۔ تو فتح کہتا ہے صرف ایک آدمی کا سر، یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کسی معمولی آدمی کا سر نہیں لانا، ایک بہت بڑے جنگجو کا سر لانا ہے جو تجھ سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو فتح کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، میں جا کر اس سے مقابلہ کرتا ہوں اور اس کا سر لے کر آتا ہوں، نام بتا کیا ہے اس کا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے اور وہ مدینے میں رہتا ہے۔ فتح بتایا جاتا ہے، حلیہ بتایا جاتا ہے۔ تو پھر وہ فتح جو ہے اپنے 14 دوستوں کو جو اس کمپٹیشن میں حصہ لیے ہوئے تھے، جو اس کے نیچے رہ گئے تھے، 14 بڑے بڑے بہادروں کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لانے کے لیے نکلتا ہے۔ سب جاتا ہے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ کے باہر وہ اپنا خیمہ لگا کر رک جاتا ہے کہ کل صبح کو ہم مدینہ میں جائیں گے اور حضرت علی کی تلاش کریں گے اور پھر ہم ان کو مار کر ان کا سر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ لیکن شہر کے باہر جب اس نے اپنے خیمے لگائے تو صبح جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک نوجوان اپنے کندھے پر ایک لاٹھی لیے ہوئے اور اس لاٹھی کو کچھ توشہ باندھے ہوئے جا رہا ہے۔ تو فتح دیکھتا ہے کہ یہ کون جا رہا ہے، اس کو روکو، اسے بلاؤ، اسے میرے پاس لاؤ، اسے پوچھتے ہیں کیا یہ علی کو جانتا ہے۔ تو ہم علی کے بارے میں سے کچھ معلومات پوچھیں گے کہ وہ دکھتا کیسا ہے، وہ بات کیسا کرتا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کا آنے جانے کا، اس کے معاملات کیا ہیں، تاکہ ہمیں اس پر حملہ کرنے میں آسانی ہو، اس پر مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں رن نیتی بنانے میں کچھ مددگار ثابت ہو۔ تو پھر اسے آواز دی جاتی ہے کہ اے نوجوان ادھر آؤ۔ تو وہ نوجوان جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا کام ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کیا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ پوچھنا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ پوچھنا ہے تو پھر تم میرے پاس آؤ۔ یہ بہت بڑا پہلوان تھا، پہلوانوں کی ایک آکڑ ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتا ہے ان کے اندر، اگر اس کی بات کوئی نہیں مانے تو یہ جو ہے لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ تو فتح کو غصہ آ گیا، تو لیکن کہنے لگا کہ چلو ہمارا کام ہے تو ہم اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد جا کر سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں ایک کام کے تحت آئے ہیں اور ہمیں ایک شخص سے ملنا ہے، اس شخص کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ میرے جیسا ہی دکھتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، اونچان کتنی ہے اور اس کا قد کاٹھی کیسی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرے جیسا ہی، میرے جیسی ہی ہائٹ ہے اور میرے جیسے ہی ڈول رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لڑتا کیسا ہے، وہ بولتا کیسا ہے اور اس کی کیا معاملات ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ بولتا میرے جیسا ہے، لڑتا میرے جیسا ہے۔ تو فتح کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کہتا ہے کہ سب میرے جیسا ہے، میرے جیسا ہے، تو پہلے ہم اسی سے مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر جا کر ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ تو پھر فتح کہتا ہے کہ جب سب کچھ تو علی جیسا ہے تو ہم علی سے لڑنے کے لیے آئے اور علی کا سر لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج جب تیرا سب کچھ علی جیسا ہے تو پہلے ہم تجھ سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم سے لڑ۔ تو فتح سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے منظور ہے، مجھ سے مقابلہ کر۔ آپ اپنی لاٹھی بازو میں رکھتے ہیں۔ جو یہ بھی پہلوان تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا، کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم سب مل کر بھی آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں۔ تو فتح کہتا ہے نہیں، میں بھی پہلوان ہوں اور اصولوں کے تحت جنگ ہوگی، تیرے اور میرے بیچ میں جنگ ہوگی، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی پہلے کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کشتی میں حضرت علی اسے 4-5 بار اٹھا کر پٹک دیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک میں ہونے کے باوجود ایک ایسا نوجوان جو کام کے لیے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا تو اس نے مجھے 4-5 بار پٹک دیا، وہ بھی حیران رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ تلوار سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے پاس تلوار تھی، حضرت علی کے پاس لاٹھی تھی۔ کہنے لگا کہ ہمارے کسی ساتھی سے تلوار لے لے اور تلوار سے مقابلہ کر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تلوار کی ضرورت نہیں، تو تلوار سے لڑ، میں لاٹھی سے لڑتا ہوں۔ پھر مقابلہ شروع ہوا تو حضرت علی لاٹھی سے لڑ رہے تھے اور وہ تلوار سے لڑ رہا تھا۔ پھر اس کا ایک وار بھی حضرت علی کے جسم پر نہیں پہنچا، اور لیکن حضرت علی نے کئی بار جو اسے اپنی لاٹھی سے مارا اور آخر اس کی تلوار کو ہاتھ سے گرا دیا اور زمین پر گرا دیا۔ تو فتح سب کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ آج تک میں نے تیرے جیسا کوئی بہادر نہیں دیکھا،
اب تو بتا کہ تو کون ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی ایک اللہ کی طاقت تیرے ساتھ جو ہے ہمیشہ تیرے ساتھ رہتی ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو پھر حضرت علی نے بتایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، تو جس کا سر لینے کے لیے آیا وہ میں ہی ہوں۔ پیغمبر جو ہے فوراً آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آیا تھا لیکن اب میں تمہارا غلام بن گیا ہوں، مجھے اپنی غلامی لے لو، اور جو تم کہتے ہو میں وہی کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اٹھ اور پھر کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا ہنر سکھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تو سیکھنے آیا تھا اس میں تو خوب مہارت رکھتا ہے، پہلوانی سیکھنا چاہتا ہے تو بہت بہترین پہلوان ہے، تلوار بازی سیکھنا چاہتا ہے تو خود بہترین تلوار باز ہے، تجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز تیرے پاس نہیں وہ چیز میں تجھے سکھاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ دین اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور شریعت کیا ہے، اور دین کے معاملات میں تجھے سکھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، آپ جو دیں گے میں وہ دوں گا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اور آپ کی غلامی میں اپنی زندگی کو صرف کروں گا۔ تو 3 مہینے وہ حضرت علی کے ساتھ گزارتا ہے، تو 3 مہینے حضرت علی اسے سب دین اسلام کے سارے ارکان سکھاتے ہیں، نماز جو کچھ ہے سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ 3 مہینے ختم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ جس بادشاہ نے مجھے تمہارے جیسے آدمی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تو میں جا کر پہلے اس کی خبر لے آؤں۔ حضرت علی سے جب اجازت لیتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں۔ اور پیغمبر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، بادشاہ سے جو میرا معاملہ ہے اسے میں فکس کروں گا، یعنی اس نے مجھے بھیجا تھا تمہیں مارنے کے لیے، اب مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے تو میں جا کر پہلے اس سے مقابلہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مل کر واپس تمہارے پاس آؤں گا، اور ساری زندگی میں تمہاری غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے قبول فرمائیں۔ تو حضرت علی نے اسے قبول فرمایا اور کہا کہ تو جا رہا ہے تو جا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے وہاں جانے کے بعد تو مشکلوں میں گر جائے گا، تو جب بھی مشکل میں گر جائے گا اور سخت مشکل اور پریشانی آ جائے گی تو میرا نام لے لینا۔ ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ جب مشکلوں میں گر جاؤ تو میرا نام لے لینا، یہ کہہ کر جب اسے بھیجتے ہیں تو جب واپس آتا ہے تو بادشاہ اپنے چھت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جسے بھیجا تھا اس نے کام کیا یا نہیں۔ اس تک خبر پہنچتی ہے کہ وہ فتح واپس آ رہا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، تو بادشاہ کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے کام کر دیا اور حضرت علی کا سر لے کر آ رہا ہے۔ وہ بھی اس کے استقبال کے لیے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو علی اور کچھ نہیں ہے، بلکہ گیا تھا تو ایک شان سے آکڑ کر گیا تھا، اب آ رہا ہے تو اس کا کچھ رنگ روپ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچتا ہے پوچھتا ہے کہ میں جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا تو نے وہ کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا کے سب سے بہترین شخص کو مارنے کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، تو لعنت ہے تجھ پر، اور میں اب اس کا غلام بن کر تیرے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے انعام اکرام کا لالچ دیا تھا، سلطنت آدھی سلطنت کا مالک بنانے کا وعدہ کیا تھا، اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو وہ کہتا ہے، فتح کہتا ہے کہ تیری بیٹی کا حسن اور ساری دنیا اور ساری سلطنت میں جس کا غلام بن کر آیا ہوں اس کے قدموں پر سب کچھ قربان ہے، مجھے نہ دنیا کی دولت چاہیے نہ تیری بیٹی کی خوبصورتی چاہیے، بس مجھے اس کی غلامی چاہیے جس کا غلام میں بن کر آیا ہوں۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ اسے پکڑو، اس پر جال ڈالا جاتا ہے، جال ڈالنے کے بعد اسے پکڑ کر اور اس کے تمام 14 ساتھیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو نہیں کیا، بلکہ اسی کی محبت میں گرفتار ہو کر تو واپس آیا ہے، تو اس کا سر قلم کر دو، اسے مار دو۔ جب سخت مشکل آئی تو اس کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے کہا کہ اے فتح تجھے یاد نہیں کہ جب نکلتے وقت ہمارے آقا نے ہمیں کیا فرمایا تھا، جب مشکل میں پھنس جاؤ تو میرا نام لینا، یا علی المدد کہہ کر پکارنا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں یاد آ گیا، تو سب مل کر پکارتے ہیں یا علی المدد، یا علی المدد، جیسے نعرہ لگاتے ہیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور حضرت علی کی نظر ان کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیوں پر پڑ گئی ہیں، زنجیروں پر پڑ گئی ہیں، اور تمام زنجیریں اور تمام رسیاں اپنے آپ ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہادر بھی تھے، پہلوان بھی تھے، جنگجو بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے پھر وہاں سے مقابلہ کیا بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ اور انہیں ہلاک کر کے
واپس اپنے گھروں میں چلے گئے اور قمبر اپنے گھر والوں سے مل کر پھر واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور پھر اپنی ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں گزارتا ہے، اور انہی کی محبت میں بعد میں پھر جو بنو امیہ کے بادشاہ بنے بعد میں، تو انہوں نے جو ہے حضرت علی کی محبت میں انہیں گرفتار کر کے انہیں جو ہے شہید کر دیا۔ تو قمبر کا واقعہ آج میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تھے، تو ہم ان کے واقعات سن کر ہمارے دلوں میں بھی حضرت علی کی محبت پیدا ہو جائے۔ ویسے تو ہم سب حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایسے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ محبت کرنے والے تھے تو ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، اور پھر حضرت علی سے محبت کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ